بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم نے ایک اسلامی طریقوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک میری طرف سے قبول ہو، اور امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزرا ہوگا اور باتوں میں گزرا ہوگا۔ ہمارا تو آج 25واں روزہ ہے، تو الحمدللہ میں نے بھی سارے روزے رکھے ہیں، امید ہے آپ نے بھی رکھے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ میری سابقہ تحریر کردہ مضامین پر اکثر دوستوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور کسی دوست نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے سوچا مزید لکھا جا سکتا ہے۔ امید ہے دوست احباب حسب سبق اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی پاکیزہ خاتون ام المومنین حضرت سعدہ بنت زمعہ کے متعلق جانیں گے۔ حضرت سعدہ بن زمعہ کا باپ کی طرف سے نسب نامی پشت پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت سعدہ کا قبیلہ بنو عامر کہلاتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بنت عمرو بن زید جاری ہے، یعنی ان کی والدہ کا تعلق نہ صرف مدینہ سے تھا بلکہ ان کے نانا قیس بن عمرو بن زید نجاری اور حضرت عبدالمطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو بن زید نجاری آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اسی طرح حضرت سعدہ بنت رمہ کی والدہ اور حضرت عبدالمطلب کے ایک ہی ننیال تھے، اس لیے مدینہ میں بعد ہجرت حضرت سعدہ کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ حضرت سعدہ نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، جس میں ان کی ذاتی فہم و فراست کا دخل تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیا۔ ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو بن عبدود سے ہوئی، جن کا قبیلہ بنو عامر قریش سے بڑا معتبر تھا۔ ان کے شوہر کے بھائی کا نام سہیل بن عمرو بن عبدود تھا۔ سہیل بن عمرو بڑا زیرک اور عقل و فہم کا مالک تھا، اور امید کی جا سکتی تھی وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، مگر سہیل بن عمرو کے اندر اسلام سے ایک چیڑ اس وقت پیدا ہوگی جب اس کی دونوں شادی شدہ بیٹیوں اور دامادوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سہلہ بنت سہیل کی شادی بنو شمس کی ابو حذیفہ اور ام کلثوم کی شادی بنو عامر کے ابو صبرہ سے ہوئی تھی۔ ابو صبرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت برا کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت برا کی پہلی شادی بنو مخزوم میں ہوئی تھی، اور ایک بیٹا ابو سلمہ پیدا ہوا۔ بیوگی کے بعد دوسری شادی بنو عامر میں ہوئی، جن سے ابو صبرہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح ماں کی طرف سے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو صبرہ بھائی تھے۔ ابو صبرہ کے اسلام لانے میں ان کی سوتیلی والدہ حضرت میمونہ بعد میں بیوگی کے بعد ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ام المومنین کا شرف حاصل ہوا کا بڑا دخل تھا۔ سہل بن عمرو کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اس کے بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر سہل بن عمرو دیر تک کفر پر اڑا رہا، مگر آخر اسلام میں داخل ہو ہی گیا اور غزوہ حنین میں شامل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ مال غنیمت سے دیے۔ صلح حدیبیہ میں سہل بن عمرو نے ہی قریش کی طرف سے معاہدہ کیا، اور جب معاہدہ میں لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے، تو اس نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو، ہمارا سارا جھگڑا ہی محمد رسول اللہ سے ہے، اگر ہم انہیں رسول اللہ مان لیں تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ میں محمد بن عبداللہ تحریر کروا دیا۔ حضرت سعدہ نے اپنے شوہر سے اسلام پوشیدہ رکھا اور انہیں
تبلیغ کرتی رہی۔ آخر حضرت سودا کی تبلیغ اور اسلام اور اخلاص رنگ لایا اور حضرت سکران نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور سب سے پہلے جن مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی، ان میں یہ خوش قسمت میاں بیوی بھی شامل تھے۔ اقامت حبشہ میں حضرت سکران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا واپس آ کر اپنے گھر میں رہنے لگی۔ اس طرح بیوگی میں 1-2 سال نکل گئے۔ سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور زوجہ حضرت ختیجہ کی وفات پر بڑے پریشان تھے۔ حضرت ختیجہ کی وجہ سے جہاں گھر میں سکون و آرام تھا، تو باہر چچا کی وجہ سے دشمن اسلام گھبرائے تھے۔ دونوں ہستیوں کے مفارقت کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ان ہی حالات میں خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئی اور شادی کا مشورہ دیا۔ آپ نے پوچھا کس سے؟ تو خولہ بنت حکیم نے کہا کنواری اور بیوہ دونوں رشتے موجود ہیں۔ کنواری حضرت عائشہ بنت ابو بکر اور بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ تھی۔ یاد رہے کہ یہ بات خولہ کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت اتنی ہو گئی کہ گھر گرہستی سنبھال سکیں، کیونکہ گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا موجود ہیں۔ ایسے میں خولہ کیسے 6 یا 9 سال کی بچی سے شادی کا مشورہ دے سکتی تھی؟ عربی میں 6 کے لیے سن اور 16 کے لیے 7 اشرا آتا ہے، اور 16 کے لیے 7 اشرا آتا ہے۔ اسی طرح 9 کے لیے تسمہ اور 19 کے لیے تسع اشر آتا ہے، اور 19 کے لیے تسع اشر آتا ہے۔ غالب ہے کہ اش کا لفظ غلطی سے تحریر میں رہ گیا ہو، اور اسی طرح اغیار کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ بہرحال اس روایت کی وجہ سے قرآن پاک کی سورہ طلاق کی ایک آیت میں کیسے معنوی تبدیلی ہو گئی، اور اس طرح کئی اور روایات نے قرآن پاک کے مفہوم پر کیا اثر ڈالا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی ضرور بات ہوگی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے بعد جا کر حضرت سودا سے بات کی۔ انہوں نے کہا مجھے پسند ہے، مگر جا کر میرے والدین سے بات کرو۔ حضرت خولہ نے جا کر ان کے والد سے بات کی تو انہوں نے بیٹی کی رضامندی میں کہا۔ حضرت خولہ نے بتایا کہ وہ رضامند ہے۔ اس پر حضرت زمعہ نے بیٹی کو بلوا کر رضامندی لی اور خود ان کا نکاح نبی کریم نے پڑھایا۔ اسی طرح حضرت سودا کو سن 10 نبوی میں 50 سال کی عمر میں زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وحد ام المومنین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھی، یعنی شادی کے وقت دونوں کی عمر 50 سال تھی۔ انہیں دوسری بیوی پر ایک اور فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبوت کا زمانہ، یعنی تقریباً 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ حضرت سودا نے 3 سال مکہ میں رہنے کے بعد مدینہ ہجرت کی، اور 10 سال مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ ان کا انتقال اسی وقت ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اولو الامر تھے، اور یہ سن 22 ہجری تھا۔ حضرت عمر نے بھی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہنسمکھ تھی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوگی۔ نماز کے بعد کہنے لگی اللہ کے نبی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا میری نکسیر پھوٹ پڑے گی، اس لیے میں نے ناک کو زور سے دبائے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر دیر تک ہنستے رہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور جو صحابہ اس غزوہ میں شہید ہوئے یہ ان کے گھروں میں ہو کر واپس آئیں تو سامنے ہاتھ باندھے قیدی نظر آئے۔ ان میں حضرت سودا کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان میں ان کا چچا زاد اور سابق خاوند کا بھائی سہیل بن عمرو بھی تھا۔ حضرت سودا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور تو کی طرح ہاتھ باندھ کر
आगे हो, मर्दों की तरह लड़ कर मर जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला सुनकर कहा, सौदा तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ भड़का रही हो। हज़रत सौदा ने कहा, नहीं अल्लाह के नबी इनको इस तरह बंदे देखकर बेसाख्ता मुंह से निकल गया। यह सहल बिन उमरू मक्का मक्का में मक्का में आपके खिलाफ बड़ी तकरीरें करता था। हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि इसके सामने के दांत तोड़ दें ताकि आइंदा से ये इस काबिल ना रहे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला से मना कर दिया। हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि इसके सामने के दांत तोड़ दे ताकि आइंदा से ये इस काबिल ना रहे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला से मना कर दिया। हालांकि इस शख्स ने ताइफ से वापसी पर यह कहकर आपको पनाह देने से इनकार कर दिया था कि हम बनु मखजूम हज़रत खालिद का कबीला के मुकाबले पनाह नहीं दिया करते। बहरहाल इसके जामन ने आकर इसे रहा करवा लिया, जबकि इसकी एक बेटी सहला जोजा अबू हज़ैफ़ा बिन अतबा बिन रबा पहले इस्लाम में दाखिल होकर अपनी फूफी हज़रत सौदा और शोहर के साथ हिजरत हबशा और फिर हिजरत मदीना कर चुकी थी। दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम और उनके खामद हज़रत अबू सबरा भी मदीना हिजरत करके आ चुके थे। हज़रत अबू ज़ैफ़ा वो मर्द मुजाहिद थे जो बदर में अपने ससुर सुहेल बिन उमर, अपने वालिद उत्बा बिन रबिया, अपने चचा शैबा बिन रबिया और अपने भाई वलीद बिन उत्बा के खिलाफ लड़े। इनके वालिद, चचा और भाई कत्ल हुए, जबकि ससुर कैदी बना। बदर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परेशान देखा तो वजह पूछी। कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप उत्बा बड़ा ज़ालिम और अक्लमंद था। मुझे कभी उम्मीद थी ये इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, मगर इसने हालत कुफर में ही जान दी। इसका अफसोस। अल्लाह किया ईमान और इस्तिकामत थी। इन सहाबा की कराम की हज़रत सौदा दीन और दुनिया में बड़ी कद आवर खतून थी। इनका कद लंबा और जिस्म फरबा था। बड़ी दीनदार और इसार पसंद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, मैं बूढ़ी हूँ और मुझे कोई दुनियावी हाजत नहीं, बस चाहती हूँ आखिरत में आपकी जियत का शरफ बरकरार है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की खातिर अपनी बारी हज़रत आयशा को बैक कर दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को हुज्जतुल वदा पर फरमाया, मेरे बदगार में टिक कर रहना। हज़रत सौदा बिनत ज़मा और ज़ैनब बिनत जाश ने इस पर इतनी सख्ती से अमल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज उम्रे के लिए भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। फरमाती, जो हज और उम्रे पहले कर लिए वही काफ़ी हैं। क्या हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं कि आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिले, तो फिर क्यों ना हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। मुझे अपनी तहरीर और इदराक के कोताहियों का एहसास है, अल्लाह ताला माफ़ करे। अहबाब तो इनसे गुजारिश है कि गलतियों की इस्लाह फरमा दें। जारी और सारी है इंशाल्लाह। बाकी का बाद में आप सबकी दुआओं का तलबगार मैं और मेरा भाई सैयद शौकत वसीम। नाज़रीन, आज कुछ लाइट का मसला चल रहा है, कोई बिजली में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ना पढ़ने में मुझे दुश्वारी पेश आ गई। सम टाइम वो लाइट कम हो जाती थी, इसलिए थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा बीच में, तो इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अगर कोई किसी को समझ ना आए तो वो मुझे मैसेज कर ले, मैं उसको इसकी एक तहरीर व्हाट्सएप या किसी और ज़रिए भेज सकता हूँ, या किसी बंदे को भी जो मैंने अभी तक तहरीरें पढ़ी हैं उनकी कापी चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ, या जितनी मेरे पास तहरीरें अभी तक हैं उन सब की कापी भेज सकता हूँ। तो आप इस सिलसिले में अगर रब्ता करना चाहें तो मुझे रब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان کے صدقے آپ کی غلطی خطائی معاف فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔